السلام علیکم جی. ہم جس وقت آپ کے لیے یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وہ اجلاس جو ہے وہ منی بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے ہوگا. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا جو دورہ تھا وہ اپنے فروٹ دکھا رہا ہے. اتحادی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے جو سودے بازیاں کرنی تھیں وہ اندر کر لی ہیں اور ان سودے بازیوں کا اتنا تھا وہ بھار یا وزن یا والیوم کہ آخر کار عمران خان پھٹ پڑے اور انہوں نے وہ پڑ گئے جناب پرویز خٹک کو. پرویز خٹک صاحب بہت بدتمیز آدمی ہیں, منہ کے اندر جو آئے وہ بول دیتے ہیں اور یہی بدتمیزی مطلب ان کی بدتمیزی ویسی ہی ہے جیسی کہ جناب نیازی صاحب کی ہے, اور وہ اپنے خاندان اور اپنے افراد اور اپنے دوستوں کے ہمراہ جس زبان سے مخاطب ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہیں پرویز خٹک صاحب ان کے ہم پلہ ہیں. تو جب دو بد زبان آپس میں بول رہے ہوں تو پھر آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت یہ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس جاری ہے جس کے اندر اپوزیشن نے حکومت کی اتحادی جماعتوں نے اپنی تمام تر جو ہیں وہ ترامیم واپس لے لی ہیں اور اپوزیشن کی ترامیم جو ہیں وہ انہوں نے بلڈوز کر دی ہیں اکثریت کی بنیاد کے اوپر. اکثریت کیسے بنی ہے؟ کوئی دورہ ہوا تھا جی اسلام آباد کے اندر کسی نمبر 1 ادارے کا, اور اس ادارے کے بعد کہا جاتا ہے پھر رات دھڑا دھڑ کالیں کھل گئیں اور جو بھی کانے لوگ تھے جو بھی لیٹ سکتے تھے اور لیٹنے کی روایت رہی ہے ان کو پھر فون چلے گئے کہ نہیں جی وہ اس صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ ووٹ ادھر ہی دیں گے, اور اس کی جسٹیفیکیشن اور جوازیہ نکالنے والے بھی آ گئے کہ جی آئی ایم ایف سے اگر لون نہیں ملے گا تو یہ پی ٹی آئی کا ویسے نا اپنا ٹاپ سے لے کے مطلب عمران خان نہیں اس سے بھی ٹاپ سے لے کے اور باٹم تک بیانیہ ویسے کمال کا ایک ہوتا ہے. پتہ نہیں سب کو واٹس ایپ آتا ہے یا کیا ہوتا ہے لیکن بیانیہ ایک ہوتا ہے جی وہ آئی ایم ایف کی طرف سے لون نہ ملا تو پھر باقیوں سے بھی لون نہیں ملے گا. ہاں باقی جگہ تو تھوڑے تہار پہ اینڈے نے نا چادرہ چڑھن ڈیاں نے. اب وہ جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ وہ پاس ہونا تو اس کو چھوڑیے, لیکن اس بل پیسج کو جس طرح منیمائز کروانے کی کہہ لے طریقہ واردات یہی ہے جی. میں نہیں کہہ رہا, یہ سید طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں. تو سید طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ, پہلے وہ پڑھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں, جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ یہ قومی اسمبلی اپنا پی ٹی آئی کے اجلاس کے اندر, وہ الطاف بھائی کا وہ ڈرامے یاد آ گئے کہ جب بھائی نے کہنا کہ میں ریزائن کرتا ہوں تو اس کے بعد کئیوں نے کہنا بھائی میں خودکشی کر لوں گا, کسی نے کہنا بھائی میں طلاق لے لوں گی, کسی نے کہنا بھائی میں خود کو آگ لگا لوں گا, کسی نے کہنا بھائی میں مر جاؤں گا تم استعفیٰ واپس لے لو. تو بھائی نے کوئی 1,24,000 مرتبہ تو استعفیٰ دے کے واپس لیا جناب. تو وہی ڈرامہ یار. ویسے آپس کی بات ہے ان کے جتنے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے سکرپٹ ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں, سکرپٹ رائٹر بھی شاید وہی ہے 1857 سے, ان کے سارے ڈرامے ایک کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو وہی جناب عمران خان صاحب اجلاس سے اٹھ کے جانے لگے تھے. میں پہلے آپ کو پوری تفصیل پڑھ کے سناؤں, بہت مزہ آئے گا آپ کو. اچھا, وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اب اندرونی کہانی تو کوئی اندرونی بندہ ہی دے سکتا ہے, اور وہ کہانی جاری کرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں, وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم اس وقت جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کے اندر فیڈرل بجٹ ہے اور فیڈرل منی بجٹ ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں, یہ دو باندر ٹپوسیاں ماری ہیں دو باندروں نے خو خو کر کے ایک دوسرے کو پڑے ہیں آہو. اچھا جی, جہاں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا. ذرائع کے مطابق وزیر دفاع نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا. بھائی دفاع کا وزیر تو کہہ سکتا ہے نا یہاں تک تو وہ سچ ہے نا, دفاع والوں نے بنایا اس کو وزیر اعظم, ورنہ وہ نہیں بنتا تھا. وہ تو آج بھی وزیر اعظم نہیں بنتا اگر دفاع والے پیچھے ہٹ جائے, فون نہ کرے. تو جناب انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گیس پر پابندی ہے. خیبر پختونخوا میں گیس پر پابندی ہماری بھی پچھلے 5 دنوں سے بند ہے گیس. وہ کہہ رہے ہیں ملتان میں کوئی دھماکہ شماکہ ہوا ہے, پتہ نہیں کیا, وہ 5 دن سے بند ہے جی. یہ اس کو بتایا جا آگے کوئی خٹک صاحب کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیس اور بجلی ہم پیدا کرتے اور پس بھی ہم رہے. ٹھیک ہے, کمال ہو گیا. یہ وہی جو ٹپیکل ہوتا ہے نا, جس طرح پورے ملک کا ریونیو سندھ اکٹھا کرتا ہے اور پنجاب لوٹ کے کھا جاتا ہے. یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ, بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ, بڑے گھٹیا پن کے ساتھ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے ایم کیو ایم نے شروع کی تھی. یہ اس ملک کی جڑوں کے اوپر
आरा चलाते हैं। आप कौन सा देते हैं भाई टैक्स? और टैक्स तो मेरी जेब से कटता है ना, वहां पे तो इकट्ठा होता है मामा, ठीक है? और तुम इकट्ठा करके जनाब पूरे मुल्क को टैक्स देते हैं। नहीं यार, को थोड़ा सा ख्याल। भाई आप कौन होते हो इस टैक्स के कि पूरे कराची जो है मुल्क का 80% रेवेन्यू, वो कोई 40% से शुरू हुआ, फिर 60% हुआ, फिर 80% हुआ, अब पता नहीं इन्होंने किसी दिन कह रहा सारा टैक्स ही कराची देता है। और इतनी दरीदा दहनी है कि आगे से इतने बथुन बैठे हुए हैं, कोई इनका मुंह नहीं तोड़ता यार। अकेली जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पे आ जाती है यार। तो हो कौन है, कौन सा टैक्स कौन सा देते हो? इस मुल्क की कंजम्पशन की 80% जो है, रेगुलेटेड कंजम्पशन का 80% पंजाब में एग्जिस्ट करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक उर्दू स्पीकिंग के ज़ेरे एहतमाम जो जब वो नेशनल बैंक का सरबराह था, उसने बताया था कौमी असम्बली को कि 80% बिजनेस हम पंजाब से लेते हैं। ठीक है, वो पंजाबी नहीं था उस वक्त, ठीक है, उसने बताया था यार। और उसके बाद फिर बाकियों ने डाटा ही नहीं दिया, लेकिन वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास के अंदर डाटा बकायदा कोट हुआ था और किसी की उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं हुई थी। सबके मेंबर बैठे हुए थे। ये पिछले एनएफसी की बात बता रहा हूं आपको, हैं? आओ, वो बाद में जिसको जरदारी साहब ने बनाया था, आओ, वो नेशनल बैंक का एक भाई बन गया था, दूसरा भाई स्टेट बैंक का बन गया था, याद है? वो पंजाबी हुई, उसने कहा था कि 80% बिजनेस पंजाब से होता है और हम अपने कर्जों का 60% कराची में देते हैं। यानी हमसे पैसा लेके वहां पे देते हैं यार हमारी इंडस्ट्री को। यार इसका अंदाजा इससे कीजिए कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक कर्ज देता है बच्चों को, तालीमी इदारों को, कर्ज हसना। और वो कर्ज हसना जो है उसको देने वो जिन तलबा को मिलेगा, और जब वो डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो फिर वो इसका शेड्यूल है, इसके तहत वो कर्ज वापस करेंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान की एक स्कीम है, ज़िया उल हक के से पहले से चल रही है, मेरे नोटिस में ज़िया उल हक के दौर से है, ठीक है? उस कर्ज हसना के अंदर इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट है, सरकारी इदारे, पंजाब यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? और वो पता नहीं किसको कर्ज हसना देते हैं। सिंध की तमाम एग्रीकल्चर से लेकर, तो ये वो कहने की बात नहीं है, लेकिन यार जो लम्हा मौजूद में जो जुर्म कर रहा हो वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हो, तो ये तो डबल जेपर्डी हो गई ना सर, ठीक है? इसी तरह कि सारी गैस केपी के पैदा करता, ये वही वाला बयानिया है, वही वाला घटिया बयानिया है। जब किसी के पास आर्गूमेंट खत्म हो जाते हैं तो फिर इस तरह के दलाल के पीछे पनाह लेता है। कल मैनू गाला पईया ने इनके बाउजदाद से, इंडिया से, ठीक है, आज मुझे गाली पड़ी कराची से, एमक्यूएम की तरफ से, आय हाय हाय। तो भाई आपने इस्तीफा दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, वही हो गया जी, उन्होंने किया अजय वो ड्रामा क्यों है, ठीक है? अब आ जाए इस तरफ। उन्होंने ये भी कहा कि गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक परवेज खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर-ए-आज़म उठकर जाने लगा। भाई ने कहा मैं इस्तीफा देने लगा हूं, अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। इसके बारे में रावी दो रवायात करता है। एक उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन को बुला लें, वो हुकूमत कर ले, एक ये कहता है रावी, और दूसरा रावी कहता है कि जो उन्होंने कहा मैं अपोजिशन को हुकूमत दे देता हूँ, ठीक है? एडा तो हुकूमत देने वाला, इतनी साजिशें मकर झूठ बोल के तो इक़्तिदार में आया, तू अपोजिशन को हुकूमत देगा। दाजा करें यार, दोनों ना अपनी तरफ से ना डायलॉग उनको ऐसे लिख के दिए गए कि जिस तरह दोनों का प्रोफाइल बढ़े। आप ड्रामा देखें, ठीक है ना? भाई जो होता था वो कराची के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तीफा दिया करता था। फिर बाद में किसी साढ़े वर्गे ने कहा था मामा उत्थे वफाक है तेरी हुकूमत है, सूबे च हुकूमत है, तो किसी को खिलाफ इस्तीफा देना। फिर उन्होंने अपने मेंबरान के खिलाफ इस्तीफा दे देना कि तुम वहां पे बात नहीं करते हो। अच्छा, आपको याद है दूसरा तरीका बात, आपको याद है कि जो एमपीए या एमएनए जो था वो भाई का वो खो देता था इत्माद, फिर उसको वो कारकुनों से बिजनेस करवाया करते थे, कईयों के तो मुंह के ऊपर भी जूते मरवाए थे भाई ने, है ना? वो फोन पे थे, होते थे, मुझे आवाज नहीं आई और जोर से मारो, ठीक है? और ठीक है, उसी तरह ये मसूफ पिछले दिनों परवेज खटक साहब के साथ जो एबटाबाद में जलसे में हुई है, ये बिल्कुल वही सिंबलाइजेशन है। अगर आपको याद हो तो वहां पे गो परवेज खटक गो, और फिर परवेज खटक ने आगे से बहने का कहा ना कि
مطلب کہ اپنی لیول کا اعلیٰ قسم کا بد زبان آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے. تو اس نے آگے سے پھر اور بد زبانی کی، آگے سے پھر اور نعرے لگ گئے. تو بھائی جس طرح بےعزت کرواتے تھے اپنے ممبران کو، قومی اسمبلی کو اور صوبائی اسمبلی کو، الطاف بھائی بھی اسی طرح، عمران بھائی بھی اسی طرح بےعزت کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. ایمان نال تھوڑا سا بندہ چیزوں کو یاد رکھتا جائے نا، اور پھر جس طرح وہ تاریخ بار بار ایک دوسرے اپنے آپ کو دہراتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں. دیکھو ڈائیلاگ کیسے لکھ کے دیے، میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، میرے کارخانے نہیں، میری کوششیں ملکی مفاد کی خاطر ہیں. وہ منصوری صاحب ہے نا، ہمارے دوست سجاد انور منصوری صاحب، کہندے نہ میرے کارخانے نہ میرا کاروبار ہے، انکم میری انے واہ ودی جا رہی ہے. پچھلے سال 2 لاکھ ٹیکس دیتا سی، اس دفعہ 98 لاکھ دیتا ہے. انکم میری اندھے واہ ودی بڑھ رہی ہے. آگے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پرویز خٹک آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے. ایک اور ڈائیلاگ، ٹھیک ہے، ڈائیلاگ پہ ڈائیلاگ. میں آپ کو روز روز بلا کر ووٹ مانگ رہا ہوں. یعنی کہ ہمارے اندر سے صرف ایک ہی گروپ ہے پرویز خٹک کا جو کہ بغاوت کری کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں ہے. ان کا کہنا کہ ہم ہر روز IMF سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کم کریں. ہیروئک، ٹھیک ہے، سائن کر کے دیے جی اس مکری نے سائن کر کے دیے باقاعدہ IMF کی یہ کنڈیشن کہ جناب آپ یہ کر لیں تو آپ کے پیسے جو ہے نا وہ واپس آ جائیں گے. وہ مکری جو ہے، چلے تم مکر کر کے تو عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن میرے جیسے کوئی فسادی بھی تو درمیان میں بیٹھے ہوں گے جنہیں کہیں گے ماما اندر مک کے آیا دے انہوں دے نال، اور اس نے سائن کر کے دیے ہیں کہ جناب ہم یہ کچھ کریں تو آپ کے پیسے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا پھر کرو. اب کرنے پر رولا ہے نا، انہوں نے کہا اچھا یہ کچھ کرنے سے ہمارے پیسے واپس آ جائیں گے، کرو پھر. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں آگے کہہ رہا نہیں جی IMF نے کہا. IMF نے کچھ نہیں کہا، یہ انہوں نے خود لکھ کے دیا ان کو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کی یہی کوشش رہی تو اپوزیشن کو دعوت دے دے، وہ آ کر حکومت کر لیں. ہیرو، ہاں مہاتما جو ہوتا ہے وہ پھر ہیرو ہوتا ہے، کمنگ فرام دا ہیونز اینڈ ڈسینڈنگ ٹو دا ارتھ. ٹھیک، پارٹی کے ترجمان اجلاس ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کافی کشیدہ رہا اور پارٹی کے رہنماؤں کے چہرے کافی افسردہ دکھائی دیے. یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ رکھنا، میں ابھی اس پہ بات کرتا ہوں. اجلاس کے دوران حماد اظہر نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تو پرویز خٹک نے جھڑک دیا اور کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہوں. آج کل حماد اظہر پہ اوپر کسانوں کو، عام گھریلو صارفین کو، سب کو بہت غصہ ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا سکرپٹ رائٹر نے نا تھوڑا سا ساتھ میں کروا دیا کہ حماد اظہر کو بھی جھاڑا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، ذرائع نے بتایا کہ پرویز خٹک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے، تاہم وزیر اعظم نے پرویز خٹک کو واپس بلا لیا. اب 2 اطلاعات ہیں، ایک اطلاع کہ وزیر اعظم اٹھ کے جانے لگے تھے، دوسرا یہ ہے کہ پرویز خٹک جانے لگے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ سکرپٹ رائٹر چونکہ پختون ہے، ٹھیک ہے، پرسنل سٹاف افسر، تو اس نے کہا کہ ساڈا بابت بھی برابر تے رہنا چاہیے. تو اس نے بیلنس کرنے کے لیے نا پہلے اس نے ایک بابا اور پھر دوجا بابا، ٹھیک ہے. تو اس نے دیکھا ہوگا کہ پختون بابا نیچے جا رہا ہے تو اس نے پھر فوری طور پہ اگلا ڈائیلاگ مروا دیا. حماد اظہر اور شوکت ترین پر سخت تنقید کی پرویز خٹک نے. اب یہ اپنا وہ جو ہے اعظم خان، وہ دوسرا اپنا بابا اوپر اٹھا رہا ہے نا. پہلے تو پرویز خٹک کو واپس بلوایا، اب وہ پرویز خٹک نے تنقید کی. حماد اظہر کو پہلے ڈانٹا بھی، پھر اس پہ تنقید بھی کی، اور شوکت ترین پر بھی سخت الفاظ میں تنقید کی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی کا اجلاس ختم ہو گیا. اس کے اندر کاف لیگ کے ارکان نے بھی شرکت کی. تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ذرا دھیان رکھیے گا کہ اجلاس کے، ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت لمحہ موجود میں اور تو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو وہ مراسی والا لطیفہ تو یاد ہوگا کہ مراسی نے کسی کے پیسے دینے تھے، تو وہ جب بھی باہر دروازے پہ آگے دروازہ نوک کرتا تھا تو وہ میاں بیوی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ جو بیچارہ پیسے لینے آیا ہوتا تھا وہ کہتا تھا یار ان کے گھر تو اپنی لڑائی پڑی ہوئی ہے، میں نے کیا پیسہ مانگنا. وہ چک چک کے برتن مارنے، اور کدی مراسی نے مراسن نو چوک کے مارنا، کدی مراسن نے مراسی نے چوک کے تھلے مارنا، جاتا آن کے وہ بندہ باہر سے بیچارہ اکتا کے چلا جانا. ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی تماشا، کدی ہے بابا اوپر ہے، کدی ہے بابا اوپر.
یار میرا تو ہاسا ہی نہیں روک رہا ایمان دے نال، کتنا بڑا ڈرامہ لگایا۔ اب یہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ لگانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ رات جو تھا وہ دورہ کامیاب رہا تھا، اور مالکان جو ہیں انہوں نے پھر فون کر کے اپنے جو مزارعین ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ صبح یار تم نے اس کے اندر ووٹ ڈال کے وہ کروا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب یہ سارا سلسلہ ہے، ڈرامہ تھا بیسیکلی جو وہ لوٹ مار کرنے لگے ہیں اپنی نااہلی ناعاقبت اندیشی کے باعث، اور چونکہ چھوٹے ذہن ہیں، اکانومی ان کو پتہ نہیں ہے، انگریز نے کبھی اکانومی ان کے حوالے نہیں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے۔ اکاؤنٹنٹ ہوتے تھے، اکاؤنٹنٹ بھی جو تھے وہ اپنا کھاتے جو تھے وہ بحری جہاز کے ذریعے برطانیہ بھیجا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے وہ ویٹ ہوتے تھے اور پھر آڈٹ ہو کے واپس آیا کرتے تھے۔ تو اکانومسٹ کا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا، تو وہی سلسلہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے۔ تو ایوب خان کے دور کے اندر بھی اس وقت تو امریکہ نے خیر گورے بھیج دیے تھے نا اکانومی چلانے کے لیے، 7-8 گورے آئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے جب ماشاء اللہ لگا ہے، معیشت ان کی سافٹ بیلی رہی ہے، ان کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی۔ ان کے پاس فائنانس منسٹر کبھی بھی نہ ہے۔ بھٹو صاحب کے عروج کے دور کے اندر بھی انہوں نے ایک انجینئر کو اٹھا کے، مبشر حسن کو اٹھا کے، تو انہوں نے اکانومی ان سے چلانے کا کہا تھا، جس نے پکڑ کے نیشنلائزیشن کر کے وہ بیڑا غرق کیا تھا نا، وہ مبشر حسن۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہی مسئلہ آج بھی انہیں درپیش ہے، اکانومی چلانے کے لیے ان کے پاس بندہ موجود نہیں ہے، اور اپنی اکانومی کا کیس انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پلیڈ کرنے کے لیے وہ کیس کو بندہ دستیاب نہیں ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ مراسی تے مراسر نے لڑنا ہی ہے آپس میں، لڑ پے جے، ٹھیک ہے۔ وہ پارٹی جب قانون پاس ہو جائے گا اتنی دیر تک یہ ڈسکشن جاری رہے گی میڈیا کے اوپر، قانون پاس ہو جائے گا پھر اس کے بعد بھی جاری رہے گی کہ دیکھیں جناب کتنی جمہوریت ہے ہماری پارٹی کے اندر۔ لیکن ایک بات اگر آپ نے غور کی ہو کہ اس کے یہ اخبارات میں شائع اور میڈیا پہ نشر کروانے کے بعد پھر فوری طور پہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا پرویز خٹک نے۔ پرویز خٹک جب بیان دے رہا تھا کہ میں سگریٹ پین باہر گیا تھا، لوگوں نے سمجھا میں ناراض ہو کے آ گیا ہوں، یا اس طرح کی جو بونگیاں مار رہا تھا کہ میں بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ، وہ سارے بونگیاں جو ہیں وہ آپ سن لیجئے گا۔ اس کے پیچھے شہباز گل، اور وہ میرا مطلب ہے وہ سوات کا کیا ہے موری، وہ یار مراد سعید، ٹھیک ہے۔ اس بات شہباز گل اور مراد سعید ہنس کس بات پہ رہے تھے؟ آپ نے غور کیا؟ ٹھیک ہے، ایمان اللہ میرا ہاسا نکلی جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔